وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ بہت بڑی بات ہے اس آیت میں۔ اللہ اکبر۔ امت کو اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو یہ آیت بہت بڑا پیغام لے کے آئی ہے۔ وَلَوْ، اور اگر، اتبع، پیروی کرنا شروع کر دے، الحق و قرآن، اہواءہم، ان کافروں کی نفسانی خواہشات کے مطابق، جیسے یہ بک بک کرتے ہیں کہ ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں بلکہ ایسا ہونا۔ آج بھی کئی ایسے بے ایمان جو معاذ اللہ اللہ رسول کو مشورے دے رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس مسئلے کو ایسے ہونا چاہیے تھا۔ جتنے حرام خور اینکرز بیٹھے ہیں تقریباً سارے حرام خور ہی رہتا ہے جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ اپنے حق میں ایک جملہ بول دیا تھا، اس کی عزتوں کو سلام شروع ہو جاتا۔ کیسا جس نے ساری زندگی دین کی مخالفت کیا، اس چبل انسان کی کوئی عزت ہے؟ آج کیونکہ اس نے مجھے سلام کر دیا تو میں اس کو شروع، اور وہ تو پاگل انسان ہے، پتہ نہیں کس مقصد کو مجھے سلام کر رہا ہے۔ آپ تو ایک عالم کی حیثیت سے ہیں، آپ کے ساتھ دین کا ایک حلقہ احباب کا تعلق ہے، سوچ کے کسی کی عظمت کو سلام پیش کریں۔ ساری زندگی دین کی مخالفت پہ تلے رہے ہیں، انہوں نے آج میرے نام کا نعرہ لگا، کل سٹیج پہ میں ان کے نعرے شروع کر۔ یہ کون سا طریقہ؟ ہاں، جو مخلص لوگ ہیں وہ بھلے کبھی بھی ہمارا نام نہ لیں، ان کو شاباش پیش کرنی چاہیے، جو دین کے ساتھ مخلص۔ ہمارے ساتھ جو ہمارا نام تو کوئی اوقات ہی نہیں رکھتا۔ اصل مسئلہ رسول پاک کے دین کا ہے۔ جو دین سے مخلص ہے وہ کہیں بھی ہے سر آنکھوں پہ، جو دین سے مخلص نہیں، رسول پاک سے وفا نہیں کرتا، وہ سر پہ بھی کھڑا ہے تو اس کو اتارو، وہ بوجھ ہے۔ کیونکہ رسول پاک سے وفا کا مطلب ہے نعرے لگانا، جو سنیوں نے لیا ہوا۔ اسی لیے کئی نوجوان ہم سے جناب نہیں، آپ اپنوں کو، اللہ کے بندے آپ کو ہم نہیں سمجھانا، کہتے ہیں اپنوں کے خلاف آپ بولتے، تو آپ جو مرضی کریں، وہ آپ حرام کام کریں تو ہم نہ بولیں، دوسرے مستحب کو چھوڑیں تو آپ کہتے ہیں ان پہ کافر ہونے کا شرک مشرک ہونے کا فتویٰ لگاؤ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وفا دین سے یا مصطفیٰ کریم سے وفا کس چیز کا نام ہے؟ سال بعد ربیع الاول کے جلوس میں جانا، ہر مہینے 11ویں شریف کر کے کھا جانا ساری، یا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا، یا 10 میٹر کے امامے سے جانا۔ مصطفیٰ کریم سے وفا کیا ہے؟ جو آپ نے دین عطا فرمایا اس پہ عمل کرنا۔ قرآن سے وفا کیا ہے؟ جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ حدیث سے وفا کیا ہے؟ جو حدیث نے ہمیں کسی بھی شعبے میں چلنے کا حکم دیا اس کے مطابق چلنا، حدیث پہ عمل ہے، اور وفائے حدیث اسی کو کہیں گے۔ تو مصطفیٰ کریم کا وفادار کون ہے؟ جو رسول پاک کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے، وہ وفادار سپاہی ہے۔ اور اب ہم اس کو مجاہد بھی کہہ سکتے ہیں، جس زمانے میں وہ اگر اب بھی دین پہ عمل کر رہا ہے تو وفادار مجاہد ہے مصطفیٰ کریم کا، آپ کی فوج کا وہ حصہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے رسول پاک سے وفا کسی اور چیز کا نام رکھ دیا گیا ہے۔
نعرے بازیوں تک اور مستحبات تک اس کو بند کیا گیا. وہی ظالم جو سٹیج پہ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسی کوئی رسول پاک سے وفا کر ہی نہیں سکتا، اس ظالم کی نماز ہی نہیں ہے، اس ظالم کی داڑھی ہی نہیں ہے. وہ ظالم گانے بھی سنتا ہے، فلم ڈرامے بھی دیکھ لیتا ہے. اس کو حلال ہم صرف نعرے لگانے سے ان کو وفا سچی ہو گئی ہے. ہمیں نہیں نظر آئی، کسی کو نظر آئی ہے تو ہمیں سمجھائیں تاکہ ہم اپنی غلطی سے توبہ طیب کہ حضور پاک کے نام کے نعرے لگاتے جاؤ آپ رسول پاک سے وفا والے. جیسے پتہ نہیں کون سا بندہ مجھے کہہ رہا ہو، حیدر ہے تھے کس حساب سے تسی آپ جاؤ انہوں نے دفتر اتلے دی. ایک صاحب نے کہا کہ کسی کلین شیف کو دیکھ کے، کسی یہ داڑھی والوں سے پہلے جنت میں جائے گا. تو میں نے کہا تو نے غرق کیا ہے اس نوجوان کو. وہ یہی سمجھے گا کہ داڑھی کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام میں. اور میں نے پوچھا جی یہ جملہ بولا کیوں؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ کھمبے کے اوپر جو ربیع الاول کا جھنڈا ہے نا جی، داڑھی والے نے تھوڑی جانا، وہ تو اسی نہیں جانا. آگے وہی بات وفا کرنے والی کہ نہیں. تم قوم کو یار کس طرف دھکیل رہے ہو؟ رسول پاک کو منہ نہیں دکھانا. جو نماز کے لیے ساری زندگی تبلیغ فرماتے رہے، جو فرماتے جس کی نماز نہیں اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے. حدیثیں آپ نے نہیں پڑھی؟ اور یہاں بے نمازی وفا رسول پاک سے وفا کرنے والے، باقی کوئی بغیرت ہے، کوئی کنجر ہے، کوئی بے دین ہے، کوئی کچھ ہو گیا. بے نمازی صرف حق پرست. روزے قضا کے جن کے ذمہ شاید کئی سو رمضان کا روزہ قضا کھڑا، کئی ہزار نماز رکعت فرض کی قضا کھڑی ہیں، وہی صرف اور صرف وفا کر رہے ہیں رسول پاک سے. باقی ان کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں نمازیں پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، حدیث پڑھاتے، وہ سارے بغیرت. یہ قوم کو درس سے کلایا جا رہا. کبھی آپ ان لوگوں سے یہ نہیں سنیں گے کہ جس کی داڑھی پوری نہیں ہے وہ رسول پاک کا غدار ہے، رسول پاک سے وفا نہیں کرتا. کبھی آپ ان لوگوں سے یہ نہیں سنیں گے کہ جس کی نمازیں نہیں ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے. جس کا دین ہی کوئی نہیں ہے وفا رسول کیا آئی ہے. نعرے تو پھر خیر عیسائی بھی رسول پاک کے لگاتے رہے، آپ بھی لگاتے. کئی ہندو ہیں آپ بھی رسول پاک جو بہت اونچے ہیں غوث پاک کو سلام کرتے. تو کیا وہ جنت چلے جائیں گے؟ یا رسول پاک ان کو اپنا سمجھیں گے؟ کس کو اپنا سمجھیں گے؟ جس نے رسول پاک کے لائے ہوئے دین پہ عمل کیا. تو وہ کافر بکواس کرتے تھے یہ جو قرآن میں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. جیسے آج کل یہ معاذ اللہ کتنی بڑی جرت ہے، یہ گویا رب رسول کو مشورہ دے رہے ہیں. یہ ایسے نہیں ایسے، جیسے آج کل کی گندی لڑکیاں، پردے کا نظام جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ دل کا پردہ ہو بس، آنکھ کا پردہ ہو بس. گویا یہ کس کو مشورہ دے رہی ہے؟ اوقات کتنی ہے؟ صرف حیض کے ابتدائی مسائل نہیں آتے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اپنے پاک اور ناپاک ہونے کا ابھی تک پتہ نہیں، اور اعتراض کرتی ہے رب کی ذات پہ، قرآن پہ، مصطفیٰ پہ. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں اس نے ایک جملہ ہی بولا ہے. میرے بھائی اس جملے کے اندر ان تینوں چیزوں کی اس نے مخالفت کی ہے. رب نے جو فرمایا اس کو وہ پسند ہی نہیں آیا، مصطفیٰ کریم نے جو فرمایا اس کو، وہ قرآن نے جو فرمایا حدیث نے اس کو پسند ہی نہیں آیا. تو کیا اس کی عقل زیادہ ہو گئی؟ آپ اندازہ لگا. جب آپ ایسی تقریریں کریں گے نا تو پھر قوم سے یہی توقع رکھنا، وہ بھی فرائض واجبات کو کچھ نہیں سمجھیں گے. پھر ان کے ابا نعرے بازی رسول پاک اور دین سے وفا کا نام ہے. ختم. جس پیر کو دیکھو اس کا اپنا ہی نعرہ ہے، جس تنظیم کو دیکھو اس کا اپنا ہی نعرہ ہے.
جو وہ والا لگا لے وہ پکا وفا کرنے والا ہے دین سے بھی مصطفیٰ سے، بھلے باندر ہو زمانے کا. اور جس کے اندر وہ نعرہ نہیں ہے، کیونکہ پیر صاحب کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے، حتیٰ کہ یہاں تو اتنا ظلم ہے کہ پیر صاحب والی ٹوپی نہ پہنی تو تب بھی خیر نہیں ہوتی، پیر صاحب والی رنگت پہ اسی طرح ڈھلا ہوا امامہ نہ پہنا تو تب بھی خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنی تنظیم کا بندہ ہی نہیں سمجھیں گے. اچھا یہ اپنا نہیں ہو سکتا. میں اس جملے کا منتظر ہوں جس پیر سے بھی میں تعلق رکھتا ہوں کہ کبھی کوئی مجھے بھی یہ جملہ بولے. آپ نے دیکھا جنہوں نے ہمیں خلافت عطا فرمائی، کتنا سیانہ بندہ، اس نے مجھے کبھی مثال ہی نہیں دی کہ آپ کو تو میں نے کوئی اور کلر باندھا تھا. ہاں اس وقت انہوں نے سٹیج پہ ضرور کہا تھا تھوڑی دیر کے لیے مجبوری ہے آپ کو یہ باندھنا ہوگا. میں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ بھی انہوں نے پہلے جملے بولے تھوڑی دیر کے لیے مجبوری ہے، کیونکہ میں نے ان کو خود دیکھا، خود مختلف انداز سے امامے باندھتے ہیں، کلر بھی مختلف استعمال کرتے. تو کبھی انہوں نے شرط لگائی تو میں یہی سوال رکھوں گا ضرور کہ جی دین کا کہیں سے حصہ ہے تو آپ مجھے سمجھائیں، کیونکہ ہم تو شروع سے اسی کی مخالفت پہ چلے آ رہے ہیں. ہمیں نہ کوئی گلی پسند ہے ایسی بند جو دین کو اتنا چھوٹا سا بنا دے. دین تو اتنا لمبا چوڑا. میرا مرید ہو گیا جی، اب اس کے کپڑے بھی میرے جیسے، اس کا سویٹر بھی میرے جیسا، اس کا جناب والا ٹوپی بھی میرے جیسی. اگر 4 کونے تو 4 کونے والی ہونی چاہیے، 3 ہوئے تو تب بھی مرید پیر و مریدی میں خلل آ گیا. یہ اس نے کبھی نہیں پوچھا ہاں نمازیں کتنی پڑھی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے کہ نہیں، تیری روزی کا نظام کیا ہے، حرام تو نہیں کما رہا، گھر میں فلمیں ڈرامے تو نہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے مرید کو پوچھنے کی، کیونکہ یہ پوچھے گا تو پھر تو بندے ایسا ایسا سائڈ پہ ہونا شروع ہو جائے، دکانداری پہ اثر پڑے گا. تو رب یہی اصول عطا فرما رہا ہے. فرمایا تمہاری کیا اوقات ہے، ٹکے کی تمہاری اوقات نہیں. چینل پہ بیٹھ کے کوئی بندہ بڑا ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے بھونکتے ہو علماء کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف، اللہ رسول کو مشورے دے رہے ہو. ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا. تو رب نے 14 صدیاں پہلے ہی فرما دیا تھا، نازل فرما کے. کب کا ہے اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا جی، کیونکہ رب کا کلام ہے، قدیم ہے، کب سے ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. 14 صدیاں پہلے نازل فرمایا اگر ان کی بات مان لے نا قرآن کے، قرآن ایسے نہیں ایسے، اس جگہ سے ایسے نہیں ایسے. جیسے کافروں کو تکلیف ہے جہاد والی آیتیں آئی ہیں تو کیوں آئی ہیں، تو پھر جو کافروں کے جھوٹے پہ پال رہے ہیں ان کو بھی کیا ہے، اچھی خاصی تکلیف ہے. اسی لیے اسکول کا یونیورسٹی کے نصاب سے انہوں نے نصاب والی آیات بھی نکلوا کے رکھ دی. جو جہاد کا نصاب ہے ان بے ایمانوں نے اسی مقصد کے لیے کہ جو اپنا جھوٹا ہمیں ڈالتے ہیں، جیسے آپ قلب کو ڈالتے، کتاب والا قلب، بچت کھچت بندے اسی کو ڈالتے ہیں نا، گھر والے جن کے گھر قلب ہوتا ہے. تو کافروں نے ان کو اسی درجے میں رکھا ہوا، بچت کھچت ڈال کے اپنا کام کروا لیتے. تو اللہ رسول کو کسی کو مشورہ دینے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے فضل سے اللہ تو ویسے ہی وحدہ لا شریک ہے، اور مصطفیٰ کریم کو اتنا با کمال بنایا، کسی نبی کو نہیں بنایا، تو کون ہوتا ہے؟ انہوں نے جو فرمایا، رب کعبہ کی ان گنت بار میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہی حق بھی ہے، وہی سچ بھی ہے. اب یہ قانون نہیں سمجھ آیا ان لوگوں کو. فرمایا اگر قرآن ان کی خواہش کے مطابق شروع ہو جائے تو فرمایا پھر پتہ کیا ہوگا، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، آسمان بھی تباہ ہو جائے، زمین بھی تباہ ہو جائے، ومن فیہن، جو کچھ آسمان و زمین ہے سارا ہی تباہ ہو جائے اگر قرآن ان کی پیروی شروع کر دے. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ ان لڑکیوں کے جملے کتنے سخت ہیں. رب نے تو چیلنج کیا ہوا ہے کہ اگر تمہارے مطابق قرآن کو ڈھالنے کی کوئی بات ہو جائے تو پھر سارا جہان ختم ہو جائے گا. اس لیے قرآن کسی کی خواہش کے مطابق نہیں آئے گا جو تمہارے جیسے خواہش مند ہے.
باقی اتنے بندے گزرے ہیں حضور کے شاگردوں میں خواہش کی جبریل وہی قرآن لے کے نازل ہوگا، کیونکہ خواہش جو پکیزہ تھی. جناب عمر ہی خواہش کرتے تھے کاش یا رسول اللہ کوئی پردے کا نظام بھی اسلام میں ہونا چاہیے. ابھی کوئی آیت نہیں آئی تھی یا رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں لگے، چپ کر کے بیٹھے، دین کا مسئلہ ہے، ابھی آیا جو نہیں ہے. مختلف قسم کے لوگ جو باہر کے آتے ہیں نا، اپنا نا نظام کھولتا رہتا، انہوں نے گزارش کی اپنے پردے والے آیتیں نازل فرماتے. الگ بات کہ ان نفوس، کیونکہ وہ رسول پاک کے شاگرد خاص، ان کی طبیعت پکیزہ، ان کی سیرت پکیزہ، ان کا نظام پکیزہ، اور ہر لمحے بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ حضور کے پہلو میں بیٹھے ہیں. توجہ کریں نا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری واجبت له شفاعتی، او کما قال نبی علیہ السلام. جو میرے پاس ایک بار آیا ہے میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا. وہ مومن، شرط یہ ہے کہ بندہ کیا ہونا چاہیے؟ جو ایک بار میرے پاس آیا ہے. اور ہم جتنا مرضی قریب جائیں نا، قبر انور تک ہم نہیں پہنچ سکتے. وہاں تک جانے کے راستے بند ہیں، کوئی بھی نہیں جا سکتا. سعودیہ کا بادشاہ بھی چاہے تو نہیں جا سکتا، راستے بند ہیں اندر سے. تو جو باہر جائے، ان کے شہر تک چلا جائے ایک دفعہ، اس کے لیے شفاعت تو لازم ہو جائے. جن کو 1400 سال ہو گیا پہلو میں لیٹے ہوئے، اے بھائی مانو ان کو ابھی تک ہی شفاعت مصطفیٰ نصیب نہ ہو سکے. 14 صدیوں سے جناب فاروق و صدیق حضور کے پہلو میں تشریف فرما. اور جو حضور کی کچہری میں جاتے ہیں، ان علماء کی بات ہے، ان لوگوں کی بات ہے. کہتے جی مجال ہے کہ کچہری لگے اور سرکار کے صحابہ میں خلفاء نہ ہوں، یہ کبھی ہوا ہی نہیں. خلفاء راشدین تو لازمی حضور کے ساتھ ہوتے اور بالکل قریب قریب ہوتے. جیسے وہ ہجرت کی رات تھی نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضور کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. سرکار علیہ السلام سب کو جانتے ہوئے ہمارے لیے فرما صدیق آج تک آپ میرے ساتھ یوں نہیں چلے جیسے آج چل رہے ہیں. کبھی آپ آگے چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی. ہاتھ جوڑ کے آج کے یا رسول اللہ، جب میں پیچھے ہوتا ہوں نا تو میرے ذہن میں کہیں کوئی دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں فوراً آگے آ جاتا. پھر جب میں آگے ہوں تو میرے ذہن میں آتے کوئی دشمن کہیں دائیں طرف سے نہ کوئی حملہ آور ہو جائے، میں فوراً دائیں طرف آ جاتا. پھر دائیں طرف ہو تو ذہن میں آتے کوئی بے ایمان کافر بائیں طرف سے آپ پہ حملہ، میں بائیں طرف. ابھی ادھر آتا ہی ہوں ذہن میں آتے کوئی پیچھے سے نہ، یا رسول اللہ پھر پیچھے. بس یہی میرے حال کا سفر ہے. میرے آقا مسکرائے. آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ صدیق کیوں گھوم رہے ہیں آج. تو ایسے غلام، ان کی طبیعت پقیزہ، ان کی سوچ کے مطابق کئی آیات بینات نازل ہوئیں مفہوماً، کئی آیات میں. لیکن ان کی وجہ سے اگر ایسا ہو جائے تو 14 صدیاں پہلے رب نے قانون کیا دیا، پھر جہان نہیں بچے گا. لفسدت، ہلاک ہو جائیں گے السماوات. کیا یہ لفسدت نا، اصل صیغہ فقط فسدت ہے. فسد فسدا فسدو فسدت، واحدہ مؤنثہ غائبہ کا صیغہ ہے. یہ جو لام ہے نا، یہ صیغے کا حصہ نہیں ہے، یہ تقید کے لیے آیا ہے. لازمی طور پہ ہلاک ہو جائیں گے. کیا کیا؟ السماوات والارض ومن، اور جتنے ذوی العقول ہیں، من جتنے بھی ذوی العقول ہیں، عقل رکھنے والی مخلوقات ہے، فیہن، اور ان کے ضمن میں پھر غیر ذوی العقول. جب زمین و آسمان نہ رہے تو جانور بچے؟ فرما پھر کچھ بھی نہیں بچے گا اگر قرآن بدماشو تمہاری طبیعت کے مطابق نازل ہونا شروع ہو جاتے. کہ ایسے نہیں تو ایسے، جیسے پچھلے دنوں پتہ نہیں کہاں کا بندہ انہوں نے اٹھا کے صدر بنایا ہو. علماء کو چاہیے کہ سود میں کچھ گنجائش نکل. استغفر اللہ. یہ وہی بات ہے کہ نہیں کہ قرآن ہماری سوچ کے مطابق کیا جائے.
قرآن کسی کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتا. جس نے اللہ کا بننا ہے اپنی سوچ کو قرآن کے تابع کرے, ورنہ جائے دفے ہو جہنم جائے, کسی کا کیا بگاڑے گا. بل اتیناہم بذکرہم, بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے, فہم عن ذکرہم معرضون, کاش کہ اس پہ عمل کر لیتے تو ان کی ناموری ہوتی. ہم تو قرآن میں وہ اصول لائے, عمل کی دنیا میں, کردار کی دنیا میں, عقائد کی دنیا میں, کاش کہ یہ قرآن پہ کیا کر جاتے تو پوری دنیا میں ناموری ہوتی ہے ان کی. لیکن فرمایا فہم, ان کی یہ حالت ہے, ان ذکرہم, جس میں ان کے لیے عزت تھی. فاضل بریلوی نے کیا چھوتا ہوا ترجمہ فرمایا, دیکھیں نا, تو وہ اپنی عزت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. حالانکہ لفظ تو ذکر آیا ہے, ذکری ہے نا لفظ. فہم وہ مشرک, ان سے, ذکر اپنے ذکر سے. لیکن انہوں کیسا اسلوبی ترجمہ فرمایا, تفسیر کے وہ سمندر میں غوطہ زن ہو کے کہا جی اس کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے اگر قرآن پہ عمل کرتے, قرآن کے مطابق چلتے تو پوری دنیا میں نام انہی کا ہوتا. تو وہ مفہوماً ترجمہ کیا, یعنی اس بندے کے اندر یہ صلاحیت رب نے رکھی ہے کہ ان کا ترجمہ ہی کئی تفسیروں کا نچوڑ بن جاتا اگر کسی میں عقل ہو تو. اتنا ماہر بندہ تھا امام احمد رضا خان سے. باقی جتنے ہی ہیں نا اردو والے, سارے ادھر سے ہی پی پی کے کر رہے ہیں. کسی کو کہیں نا آپ میرے پاس آئیں, بیٹھیں ادھر, میرے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پابندی ہو. سادہ قرآن دیتے ہیں, لکھ ترجمہ, تو جو سمجھ آ جائے کہ ترجمہ کسے کہتے ہیں. سب نے کنز الایمان شریف کے مفہومی لفظ اٹھا لیے, کسی نے کوئی کر لیا, کسی نے مانتن مرادف مترادف المعنی لے لیا تاکہ پتہ نہ چلے. اوے عالم تو جانتے ہی ہیں نا, ترجمہ کرنا فاضل بریلوی پہ ختم ہو گیا. باقی سارے ہی اسی سیراب, اسی نور کی نہر سے غوطے لگائیں, چھینٹے لیں, پیالے بھریں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اردو میں ترجمہ کرنے والوں کا. اس بندے کو رب نے وہ کمال عطا فرمایا تھا. کسی میں کمال ہے ہی نہیں, فاضل بریلوی سے ہی سب کچھ لے, بھلے انہی کا مقابلہ کریں. ہم رجال و نحن رجال, لاکھ بار آپ نعرے لگائیں, یہ آپ کی بدبختی ہے. بندہ جس کے گھر سے سیراب ہو اسی کو بھونکنا شروع کرتا. ہم رجال و نحن رجال کا تو مطلب یہی ہے. پھر بندہ تو ساری زندگی ان کے در کے کتے بھی ہوں تو ان کا بھی بندہ نوکر بن کے زندگی گزارے جہاں سے بندے کو دین ملا. تجھے تو شاید عبارت ہی پڑھنی نہ آتی ہو, میرا خیال ہے. تو جو نعرے لگاتے ہم رجال و نحن رجال, وہ اپنی عزت سے ہی معرضون کیا پھیر رہے ہیں, ان کو دفع کریں, اپنی بات کر لیں. قرآن ہمارے لیے بھی تو آیا ہے نا. فرمایا عزت چاہتے ہو دونوں جہانوں میں تو قرآن پہ عمل کرو. قرآن پہ داتا صاحب کی عزت کیوں ہو رہی ہے اب تک؟ قرآن پہ عمل ہی کیا. خواجہ غریب نواز کی عزت کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی 6 رجب آنے تو دو. آپ اپنے باپ کے اتنے ختم نہیں دلا سکتے جتنے ختم خواجہ صاحب کے پوری دنیا میں لوگ انہیں دلانے, جنہوں نے خواجہ صاحب کے بہت سارے بندے جن کو نام ہی نہیں آتا, ختم دلا کے بیٹھا ہے. 6 رجب شریف آپ کا عرس مبارک ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں, 22 رجب آنے تو دو, کہاں کہاں امیر معاویہ کے ختم مبارک ہوں گے. امام جعفر صادق 14 صدیاں بیت گئیں, 15 رجب آنے تو دو. ختم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ فرمایا عزت چاہتے ہو تو قرآن کی طرف پلٹ آؤ. عزت چاہتے ہو تو بھلے یزید کے ماننے والے ضرور ہیں لیکن کبھی ختم نہیں سنیں گے کہ اب یزید کا عرس ہو رہا ہے. بقی بات ہے, کیونکہ اس نے عزت کو خود ہی ٹھکرایا. حالانکہ بادشاہ تھا اور بلال غلام ہے. سنیوں کے ہر اصالہ ثواب کی محفل میں بلال کو اصالہ ثواب پہنچ رہا ہے. خیر, ام تسألہم, کیا آپ
تقاضا فرماتے ہیں ان سے خرجن، یہ جو تبلیغ فرماتے اس پہ کچھ مانگنے کا آپ نے اجر کا کوئی تقاضا فرمایا؟ نہیں. فخراج ربی کا خیر، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو اجر ملنا سب سے بہتر وہی ہے. تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ قرآن سنانے جانا ہے تو پیسے نہ مانگے کرو، جو رب اجر دے گا وہی کافی ہے اور سب سے بہتر ہے. حدیث سنانے جانی ہے، دین سنانے جانا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سب سے بہترین روزی عطا فرمانے والا. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بے شک آپ تو ایسے عظیم رسول ہیں، انا میں بھی، کا میں بھی، لام میں بھی، تدعو میں بھی، ہر پاسے تقیدے ہی تقیدے ہیں. آپ تو ایسے عظیم رسول ہیں کہ آپ ان کو بلا رہے ہیں الی صراط مستقیم. اوے آ جاؤ میرے پیچھے چلے آؤ، صراط مستقیم پہ چلے جاؤ گے. آپ تو ایسے عظیم رسول. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان ہی نہیں لائے بالآخرت، آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ ایسے بے وقوف احمق ہیں، سیدھے راستے سے لَنَاكِبُونَ، وہ کترا رہے ہیں، وہ کسی کے پنجے میں پھنسے ہوئے. یہ جتنے کافر تھے ان کو ان کے سرداروں نے اپنے پنجوں میں جکڑ رکھا تھا. جو ان کے پنجے سے نکل جاتا وہ رسول پاک کی بارگاہ میں آ کے پکا مسلمان ہو جاتا. ان بے ایمانوں نے ان کو، جناب ان کے سرداروں نے ان کو پنجے میں رکھا. نہیں نہیں نہیں، ان کی اتباع نہیں کرنی. کئی تو ایسے لانتی تھے کہ چلو یار دیکھ کے، نہیں نہیں ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے. اور کیوں؟ وہ جو دیکھ لے وہ پھر انہی کا ہو جاتا ہے. یہ کافر بھی بولا کرتے تھے. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، چلو بالفرض ہم ان پہ رحم کر ہی دیں. وَكَشَفْنَا، اور ہم دور کر ہی دیں، ما اس عذاب کو، بہم جس میں اس وقت مر رہے ہیں، من در، پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو پھر بھی ایسے لانتی ہیں جیسے ہی وہ عذاب ہم دور کریں گے یہ پھر سرکشی میں بھڑک جائیں گے. ہوا کیا؟ ایک بندہ جس کا نام حکمت نہیں لیتا، وہ بعد میں کیونکہ مسلمان ہو گیا تھا، لوگ پھر اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. اب وہ صحابہ میں رسول پاک کا قریبی رشتہ دار ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوگا. اس کے اندر اشارہ ہے آقا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک بد دعا فرمائی تھی مکے والوں کے لیے، یا اللہ ان کو قحط سالی میں مبتلا کرتے. تو 7 سال مکے والے قحط سالی میں رہے تھے، اور حال کیا تھا؟ مردار کھا جاتے تھے، ہڈیاں کھا گئے. جو جانوروں کی ہڈیاں پھینک دیں انہیں کو اٹھا اٹھا کے کھا گئے، چوس چوس کے رگڑ رگڑ کے کھاتے رہے. درختوں کے پتے کھا گئے. معاملہ 7 سال جو کوئی چیز نہ ہو گئے. بندے تو مرنے ہیں کہ نہیں مرنے؟ وہ آیا، اس نے کہا جی آپ کو آپ کے رب کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں؟ بھلے کافر ہیں. سرکار نے فرمایا الحمدللہ میں رحمت للعالمین ہی ہوں. اس نے کہا جو بڑے تھے ان کو بدر میں مار دیا، جو پیچھے بچے ان کو بد دعا سے مار رہے ہو. کوئی رشتہ داری ہے تو اسی کا واسطہ ہے، کوئی دعا کریں ہم مر رہے ہیں. تو سرکار بڑے غفور رحیم تھے، معاف جلدی فرما دیتے تھے. سرکار نے حاضر، یا اللہ ان سے قحط سالی کو دور فرما دے. فرما جا. اللہ نے جبریل کو بھیجا، حبیب آپ کی بات تو ہم مان لیتے، لیکن یہ بندے جو ہے نا مشرکین، یہ ایسے بے ایمان ہیں. ابھی آپ نے دعا کر دی قحط سالی ختم ہو گئی، اس کے باوجود بھی ان کو عقل نہیں آتی. جب قحط سالی ختم ہوگی پھر وہی بت پرستی ہے. اور ایسے ہی ہوا. دیکھ ولو، اور بالفرض والمحال، رحمنا ہم کرم فرما دیں، رحم فرما دیں، ہم ان مکے والوں پر، وکشفنا اور ہم لے جائیں دور کر دیں، ما وہ مصیبت جس کے اندر بہم من در اس وقت مر رہے ہیں، پریشان ہیں، وہی قحط سالی 7 سالہ، للجوا فی طغیانہم، تو ضرور بضرور پھر بھٹک جائیں گے اپنی سرکشیوں میں، یعمہون پھر وہی بھٹکنا، سرکشیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور بے شک پکڑا ہم نے ان کو،
بالعذابی، عذاب کے ساتھ، فمستکانوا، جتنا مرضی عذاب آ گیا، رب فرماتا ہے فما، تو پس نہ ہوئے وہ استکانوا، کہ وہ جھک جاتے لربہم، مصیبت آئے نا بندے کو، چلو مصیبت میں رب یاد آ جائے، فرمایا یہ ایسے بدماش ہیں مکے کے مشرک حبیب، 7 سال سے یہ مبتلا ہیں قحط سالی میں، مجال ہے کہ کبھی رب کی بارگاہ میں جھکے ہوں، وما یتضرعون، یا کبھی رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائی کی ہو، اکڑے ہوئے ہیں اپنے بتوں پہ کھڑے ہیں، اب آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، واسطے دے رہے ہیں، قسمیں دے رہے ہیں، کیا آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں؟ کیا آپ اپنے رشتہ داروں کو، بڑے تو ادھر بدر میں مر گئے، جو چھوٹے بچے ان کو یوں ہی ہلاک ہوتا دیکھ رہے ہیں، رشتہ داری کا ہی واسطہ دیتے ہیں، کوئی دعا ہی فرما دیں۔ پھر سرکار نے فرما دی، عذاب بھی ختم ہو گئے، حتیٰ یہاں تک اذا فتحنا، جب ہم نے کھولا، علیہم ان پہ، بابا ایک دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت عذاب کا دروازہ تھا، اذا ہم فیہ مبلسون، پھر تو نا امیدیوں میں چلے گئے کہ اب ہم نہیں بچتے، اب حضور کے بغیر کوئی گزارا، یعنی اس آیت سے کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، اتنا تو سمجھ آیا ہے کہ جب بندہ مشکل میں پڑا ہو، یہ تو مکے کے کافر بھی جانتے ہیں، نظام مصطفیٰ کے در سے ہی بنے گا، ورنہ کعبے کے متولی تھے جناب، کعبے کے متولی تھے، اور بڑی ڈھینگیں بھی مارتے تھے، پچھلے درس میں گزرا ہے کہ ہم تو کعبے کے متولی ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ جاؤ پھر کعبے میں، اللہ وہ بھی کہتے ہیں جی اب سرکار کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو مشرکین کو سمجھ آ گئی ہے، مشکل پڑ جائے تو مصطفیٰ کی وجہ سے دور، پتہ نہیں یہ کہاں کی بلائیں ہیں، جو کہتے ہیں جی رسول پاک کے وسیلہ ہی حرام ہے، جو کہتے ہیں رسول پاک کا واسطہ ہی حرام ہے، یہ پتہ نہیں کس بلا سے پیدا ہو کے بلائیں ہمارے ذمہ لگی، تم سے تو وہ مکے کے مشرک پھر اچھے اس عقیدے کے اعتبار سے، اور وہ آئے جانتے تھے مشکل پڑی ہے تو مصطفیٰ کے دربار سے ہی دور ہونی ہے، آئے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، رب نے مشکل آسان فرما دی، یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور رب وہی ذات ہے، انشاء، جس نے پیدا فرمایا ہے، لکم، تمہارے لیے، السمع، تمہیں کان دیے ہیں، والابصار، تمہیں آنکھیں دیے ہیں، والافئدہ، اور رب نے تمہیں دل بھی دیا ہے، قلیلا ما تشکرون، اپنے رب کا کتنا کم شکر ادا کرتے ہو، کیسی کیسی اس نے تمہیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اپنے رب کی عبادت کتنی کرتے ہو، اپنے رب کا ذکر کتنا کرتے ہو، اپنے رب کی عبادت و ذکر کے اندر تمہارا کتنا ٹائم چل رہا ہے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم ہی شکر گزار ہو، وہو الذی، حالانکہ وہی ذات ہے، زارا، جس نے پیدا فرمایا ہے، زارا جس نے پھیلایا ہے، کم تمہیں فی الارض، زمین میں، وَإِلَيْهِ، اور اللہ ہی کی بارگاہ کی طرف، تحشرون، تم سب نے قبروں سے اٹھنا ہے، وَهُوَ الَّذِي، حالانکہ وہی ذات ہے، یحیی، جو زندگی بھی عطا فرماتی ہے، وَيُمِیت، اور وہ موت بھی عطا فرماتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہی ذات ہے جو رات دن میں تبدیلیاں بھی فرماتا ہے، افلا تعقلون، ذرا برابر بھی تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ جو اتنا کچھ فرما رہا ہے، عبادت صرف اسی کی ہے، ذکر و فکر صرف اسی کا ہے، اسی رب کی عبادت کرو، اسی کے ذکر میں وقت گزارو، اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا اس کی دی ہوئی توفیق سے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔